محترم، نوجوانان اسلام، عزیزان گرامی، پردہ نشی خواتین امت اسلامیہ، عزیزان ملت، اس وقت پوری دنیا کے مسلمان ڈے بائی ڈے ایک دن اور ہر دن آنے والا بہت چیلنجز لے کر آ رہا ہے. بڑا ایک کرائسس، بحران، چیلنج، تکلیفیں، مسائل یہ لے کر وقت ہمارے سامنے آ رہا ہے، اور مسلمان چونکہ قیامت تک کے لیے اللہ نے اس امت کو رکھا ہے، اور اللہ کا دین یہ آخری دین ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نبوت قیامت تک کے لیے. تو جب دین قیامت تک کے لیے ہے، شریعت و نبوت قیامت تک کے لیے ہے، یہ امت قیامت تک کے لیے ہے، تو مسائل آتے رہیں گے، مسائل جاتے رہیں گے، اللہ کا دین قائم رہے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جاری رہے گی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت قیامت تک جگمگاتی رہے گی. کوششیں تو بہت ہوں گی اور ہوتی رہتی ہیں. اگر باطل نہ آئے، اگر شیطان اپنا کام نہ کرے، تو دیندار طبقہ، دین پر چلنے والی جماعت اور دین کی طرف بلانے والے امت کے لوگ پھر غافل ہو جائیں گے. کمپٹیشن بہت ضروری ہے. اگر اپوزٹ نہ ہو تو آدمی جیتے گا کس سے؟ اگر کمپٹیشن نہ ہو تو آدمی ونر کیسے ہوگا؟ آدمی آگے کیسے بڑھے گا؟ ونر ہونا تو اسلام ہی کو ہے، ونر ہونا تو امت مسلمہ کو ہی ہے، ونر تو قرآن ہی رہے گا. مگر یہ تو بتاؤ کہ ہم نے ہرایا کس کو ہے؟ تو یہ کہہ کر چلو کہ باطل کی قوتوں کو ہرایا، شیطان کو نپٹایا ہے، تب جا کر ہم نے کہا اسلام زندہ باد. اگر کوئی بالنگ نہ کرے تو بیٹنگ والا بیچارہ بیمار ہو جائے گا. بولو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھائی سکسر مارے یا فور مارے، کس پر مارے گا؟ بال پہ ہی مارے گا نا. اب بالنگ نہیں ہے تو بیٹسمن کیا کرے گا؟ اگر فٹ بال ہے، گول کیپر ہے، لیکن کوئی مارنے والا نہیں تو بیچارہ گول کیپر سو جائے گا وہیں پہ تکیہ لگا. بولے بھائی ہمارا کام کیا ہے؟ تو کمپٹیشن بہت ضروری ہے. اس دنیا میں جو باطل کو اللہ نے رکھا ہے، اس دنیا میں جو اللہ نے شیطان کو بھیجا ہے، وہ اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ شیطان سپیریئر ہے. باطل اس لیے نہیں ہے کہ باطل کے پاس بڑی قوت ہے، بڑی طاقت ہے، بہت شکتی ہے. نہیں، شیطان اور باطل کی طاقت اس لیے ہے کہ اس کو ہارنا ہے اور اسلام اور مسلمانوں کو جیتنا ہے. انشاءاللہ قرآن کریم نے کہا جاء الحق وزهق الباطل، حق آیا، حق آیا. جاء الحق وزهق الباطل، حق آیا، روشنی آئی. حق آیا یعنی روشنی آئی، اجالا آیا. ان الباطل كان زهوقا، باطل گیا. قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ باطل گیا، جھوٹ گیا، بے ایمانی گئی. پھر قرآن کہتا ہے کہ یہ تو جانے کے لیے ہے، یہ آنے کے لیے نہیں ہے، یہ جانے کے لیے. آنے کے لیے کون ہے بھائی؟ آنے کے لیے
حق، سچ، روشنی آنے کے لیے ہے، اور جانے کے لیے کون ہے؟ اندھیرا، ڈارکنیس، ڈارکنیس، تاریکی، اندھیرا، یہ جانے کے لیے ہے اور روشنی آنے کے لیے ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، حق آیا باطل گیا، بے شک باطل تو ہوتا ہی ہے جانے کے لیے۔ اب ذرا آپ سمجھے کہ باطل کے پاس زندگی نہیں ہے، متھر کاچھے جیون نہیں۔ زندگی کس کے پاس ہے؟ زندگی کس کے پاس ہے؟ سچائی کے پاس۔ جیون روئے ستر کاچھے متھر کاچھے کرو جیون من شکتی دی۔ زندگیاں اللہ نے حق کو عطا فرمائی ہے، اور حق روشنی کا نام ہے۔ مسلمانوں سنو ٹھیک سے، اور آج آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھنی چاہیے کہ حق کس کو کہتے ہیں اور باطل کس کو کہتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے، اس طرف خواتین کا مجمع ہے؟ ہاں ماشاءاللہ، اتنا قریب رکھیے گا تو ریئیکشن تو کرے گا ہی نا۔ ایک ہی پردہ ہے، وہ بھی کتنا نازک سا پردہ ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اس پردے میں تو مفتی صاحب کہا ہے، مفتی ہے، یہ تو شرعی پردہ بھی نہیں ہے بھائی، اتنا پتلا اور باریک پردہ، ادھر خواتین ادھر مرد بیٹھاؤ گے تو ریئیکشن ہو گئی۔ چلو ٹھیک ہے، آ جائیں۔ ہماری بہنیں گاؤں دیہات کی بہنیں ہیں، بنگال کے گاؤں دیہات کی بہنیں بھی ماشاءاللہ بڑی ذہین ہوتی ہیں۔ امین، مفتی صاحب کہاں ہیں؟ اچھا چلیے ٹھیک ہے، اب ہماری بہنیں انشاءاللہ چپ ہو جائیں گی، آپ اطمینان رکھیے۔ جو لوگ جو والنٹیئرز وہاں لیڈیز میں ہیں وہ واپس آ جائیں، وہ واپس آ جائیں والنٹیئرز۔ میری بہنوں سے، ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ دین سے جو محبت اللہ نے ان کو دی ہے اس محبت کی حفاظت فرمائیں انشاءاللہ۔ ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں، اللہ نے جو ان کو دین سے محبت دی ہے اس محبت کی وہ حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ تو حق آیا اور باطل گیا، بے شک باطل تو ہوتا ہی جانے کے لیے۔ اب قرآن کریم کی اس آیت کو تھوڑا آپ سمجھیں اور پوری توجہ رکھیں۔ ماں بونے কাছে আমি বিশেষ অনুরোধ জানাই کہ اللہ تعالیٰ ওনাকে যে দিনের সম্পর্কে যে ভালোবাসাটি দিয়েছে সেটা এখানে পুরো তौर पर আপনি সম্পূর্ণভাবে তার হেফাজত করবেন ইনশাআল্লাহ। ওখানে যে ভলান্টিয়ার রয়েছেন ওনারা ফিরে চলে আসেন, মা বোনরা ইনশাআল্লাহ দিনের মহব্বতে নিজেই ভালো করে আদবের সঙ্গে ইনশাআল্লাহ বসে যাবে। حق آیا اور باطل گیا، بے شک باطل تو ہوتا ہی ہے جانے کے لیے۔ اس کو آپ اس لحاظ سے سمجھیں کہ آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ اندھیرا آیا ہے، یہ جو ڈارکنیس ہے، یہ جو اندھیرا پن ہے، اندھیرا آتا نہیں، اندھیرا جایا کرتا ہے۔ اندھیرا کس کو کہتے ہیں؟ یہ تاریکی کس کو کہتے ہیں؟ یہ ڈارکنیس کس کو کہتے ہیں؟ عزیزان ملت، اندھیرے کی اپنی کوئی زندگی نہیں ہوتی ہے، اندھیرے کا اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا ہے، اندھیرے کی اپنی کوئی لائف نہیں ہوتی ہے۔ اندھیرا کسی چیز کا نام نہیں ہے، کسی شے کا نام نہیں ہے کہ جس کو ہم کہیں کہ یہ اندھیرا ہے اور اس کا یہ وجود ہے، اس کی زندگی ہے۔ اصل میں اندھیرا نام ہے روشنی کی غیر موجودگی کا، اندھیرا نام ہے اجالے کے نہ رہنے کا، اندھیرا نام ہے سورج کے چھپ جانے کا، اندھیرا نام ہے چراغوں کے بجھ جانے کا۔ اندھیرے کی اپنی کوئی زندگی نہیں ہوتی ہے، جب چراغ بجھتا ہے تو اندھیرا آتا ہے۔ زندگی روشنی کی ہے، زندگی اندھیرے کا نہیں ہے۔
اسی لیے اندھیرا پیدا نہیں کیا جاتا ہے مگر روشنی جلائی جاتی ہے، روشنی سے روشنی بڑھائی جاتی ہے۔ اگر ایک چراغ آپ نے جلا دیا تو اس چراغ کی مدد سے آپ 100 چراغ روشن کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے کبھی سنا کہ اندھیرا آ جاؤ؟ نہیں، لیکن آپ نے سنا ہوگا روشنی آ جاؤ، آپ نے سنا ہوگا کہ روشنی جلاؤ، آپ نے سنا ہوگا روشنی تیار کر دو، آپ نے سنا ہوگا سوئچ آن کرو روشنی آ جائے گی۔ لیکن کوئی ایسی سوئچ ہے کہ جس سے اندھیرا پیدا ہو جائے؟ روشنی کو ہٹا دیجیے، اندھیرا ہوگا، روشنی کو لے آئیے، اندھیرا بھاگ جائے گا۔ لیکن آپ اندھیرے کو بھگانے کے لیے روشنی کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن روشنی کو بھگانے کے لیے آپ اندھیرا کہیں سے نہیں لا سکتے۔ آپ کے پاس کوئی ایسی میکینزم نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ابھی اندھیرا آ جائے گا، آپ کے پاس کوئی ایسی سسٹم نہیں ہے کہ جس سے آپ کہیں کہ ہم سوئچ آن کریں گے تو اندھیرا آ جائے گا۔ لیکن آپ کے پاس ایسے سسٹم ہیں کہ آپ جلائیں تو روشنی ہوگی، آپ جلائیں تو ٹارچ جل جائے گی، آپ جلائیں تو دیا جل جائے گا، آپ جلائیں تو لائٹ آن ہو جائے گی۔ عزیزان ملت، حق یہ روشنی ہے، باطل اندھیرا ہے۔ باطل اندھیرا، حق روشنی ہے۔ تو جب حق آتا ہے تو باطل جاتا ہے۔ قرآن کریم نے 7 لفظوں میں سے واضح کر دیا، حق کا اجالا آئے گا، باطل جائے گا۔ اگر اندھیرے کو ختم کرنا ہو تو اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے کسی سائنس کی لاجک کی ضرورت نہیں ہے۔ اندھیرے کو ختم کرنا ہو تو اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے آپ کو کسی لمبے چوڑے بھاشن کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اندھیرے کو ختم کرنا ہو تو ایک چراغ جلا دو، ایک موم بتی جلا دو، اندھیرا ختم ہو جائے گا۔ عزیزان ملت، اس دنیا میں جو باطلی طاقتیں ہیں، اس دنیا میں جو ظالم طاقتیں ہیں، اس دنیا میں جو شیطانی طاقتیں ہیں، وہ اندھیرے کی طرح ہیں۔ ان کی اپنی کوئی پرسنالٹی نہیں ہے، ان کی اپنی کوئی لائف نہیں ہے، ان کا اپنا کوئی اسٹرینتھ نہیں ہے، ان کی اپنی کوئی طاقت نہیں ہے۔ دنیا کی ساری باطل طاقتیں بزدل ہیں، کمزور ہیں۔ اصل میں ان کی طاقت کیا ہے؟ حق بولنے والا جب چپ ہوتا ہے تو جھوٹ بولنے والا طاقتور ہو جاتا ہے، جب حق کی طرف بلانے والا کمزور ہو جاتا ہے تو کھیل تماشے کی طرف بلانے والا مضبوط ہو جاتا ہے۔ سچ بولنے والے جب چپ ہو جائیں تو جھوٹ بولنے والوں کا بول بالا ہو۔ اس لیے جھوٹ کو اگر ختم کرنا ہے تو جس طرح اندھیرے کو مٹانے کے لیے تم روشنی جلاتے ہو، اسی طرح اگر جھوٹ کو مٹانا ہے تو تمہیں سچ کا بول بالا کرنا پڑے گا۔ جس سماج میں لوگ سچ نہیں بولتے ہیں وہ جھوٹ کو طاقت دیتے ہیں، جس سماج میں لوگ حق کی طرف لوگوں کو نہیں بلاتے ہیں وہ باطل کی سپورٹ کرتے ہیں، وہ باطل کی مدد کرتے ہیں۔ اب مسلمان اپنے آپ کو دیکھے کہ مسلمان حق کو لے جانے والا ہے یا باطل کا سپورٹ کرنے والا ہے؟ مسلمان سچ کو زندہ کرنے والا ہے یا جھوٹ کی مدد کرنے والا ہے؟ اگر مسلمان سچ کو زندہ کر رہا ہے تو وہ اسلام کے ساتھ ہے، اور اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو وہ شیطان کے ساتھ ہے۔ آج کے بھارت کا مسلمان یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ وہ کس طرف ہے۔ اگر وہ سچ بول رہا ہے تو مسلمان ہے، اگر وہ ایمانداری برت رہا ہے تو مسلمان ہے، اگر وہ قرض لے کر واپس کر رہا ہے تو مسلمان ہے، اگر وہ زبان دے کر وعدہ کر کر اس کو نبھا رہا ہے تو وہ مسلمان ہے، اور اگر مسلمان ہوتے ہوئے بے ایمانی کر رہا ہے، خیانت کر رہا ہے، ملاوٹ کر رہا ہے، لوگوں پر ظلم کر رہا ہے، لوگوں کا قتل کر رہا ہے، لوگوں کو ستا رہا ہے، اپنے گھروں کو برباد کر رہا ہے، محلے میں لوگوں کو توڑ رہا ہے، اتحاد، یونٹی اور ایکتا کو توڑ رہا ہے، تو وہ مسلمان ہونے کے باوجود شیطان کا کینڈیڈیٹ ہے،
وہ مسلمان ہونے کے باوجود شیطان کا مددگار ہے، شیطان کا سپورٹر ہے۔ اس لیے مسلمانوں پہلے تم طے کرو کہ تم کتنے مسلمان ہو۔ ہم کہتے ہیں حالات مسلمانوں پر آ رہے ہیں، مسلمانوں کے حالات اچھے نہیں ہیں، ملک میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں پر ظلم نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ان لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے جو لگتے تو ہیں مسلمان ہیں مگر ان کا کریکٹر مسلمانوں کا نہیں ہے، ان کا چرچر مسلمانوں کا نہیں ہے، ان کا ویوہار مسلمانوں کا نہیں ہے۔ وہ کاروبار میں بھی مسلمان نہیں، وہ گاؤں میں بھی مسلمان نہیں، وہ شہر میں بھی مسلمان نہیں۔ مسلمانوں پر تم بتاؤ کہ اپنے اس کریکٹر کے ساتھ تم کیسے جیو گے۔ لوگ کہتے ہیں بھارت میں مائنورٹی اور میجورٹی کا مسئلہ ہے، مائنورٹی اور میجورٹی۔ مائنورٹی کا مطلب کیا ہے؟ جو لوگ کم ہیں، جو لوگ تھوڑے ہیں، شونکیا لوگوں۔ مائنورٹی یعنی جو کمزور ہیں، جو دربال ہیں، جو ویک ہے، اور میجورٹی یعنی جن کی میجورٹی جو بہت زیادہ ہیں، بڑی طاقت میں ہیں، ان کے ساتھ پاور ہے، ان کے ساتھ مسل پاور ہے، ان کے ساتھ ہر چیز کی قوت ہے، تو وہ میجورٹی ہو گئے۔ اور جن کے پاس نہیں ہے وہ مائنورٹی ہو گئے۔ تو مائنورٹی اور میجورٹی یہ آج ملک میں ایک بڑا مسئلہ چل رہا ہے، اور اس مسئلے کو لے کر مسلمان بہت خوف زدہ ہے کہ آخر ہم لوگ اس کو کس انداز کے ساتھ حل کریں۔ عزیزان ملت مسلمانوں سوچو، آپ مائنورٹی میں رہو یا میجورٹی میں رہو، اس سے آپ پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کی طرف سے مائنورٹی اور میجورٹی کا مسئلہ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ایمان کا مسئلہ ہے۔ پہلے ایک بات سمجھ لیجئے، قرآن کریم نے کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی باعزت رہو گے بشرط کہ تم مومن ہو جاؤ، بشرط کہ تم مومن ہو جاؤ۔ مائنورٹی میجورٹی کیا ہے؟ آپ نے فرعون کا نام سنا ہے؟ آپ لوگوں نے فرعون کا نام سنا ہوگا، ایک بادشاہ گزرے، وہ میجورٹی میں تھا نا؟ پاور کس کے پاس تھی؟ فرعون کے پاس۔ راجہ کون تھا؟ فرعون۔ مسل پاور کس کے پاس تھے؟ فرعون کے پاس۔ آرمی، فورس، فوج، پولیس، طاقت، پاور، ہتھیار، پیسے، بادشاہ کس کے پاس تھی بھائی؟ فرعون کے پاس۔ فرعون میجورٹی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام مائنورٹی میں تھے۔ ان کے پاس پاور نہیں تھی، ان کے پاس مسل بھی نہیں تھے، ان کے پاس آرمی اور فوج بھی نہیں تھی۔ لیکن آپ غور کیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اے موسیٰ کی ماں مت گھبراؤ، بچے کی حفاظت میں کروں گا، تم اپنے بچے کو ایک برتن میں رکھ کر نوکا نما کشتی نما میں رکھ کر دریا میں بہا دو، اس کی حفاظت میں کروں گا۔ طاقت فرعون کے پاس ہے، حضرت موسیٰ کے پاس طاقت نہیں ہے۔ قوت، پیسے، دولت، فوج، لوگ سارے فرعون کے پاس ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ظاہری لحاظ سے کوئی چیز نہیں ہے، مگر اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ تو کیا ہوا؟ ایسی مدد ہوئی کہ فرمایا کہ موسیٰ کو پانی میں بہا دو، ایک برتن میں رکھ کر ماں بہا تو دیتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو موسیٰ علیہ السلام کو مچھلی سے پرورش کروا لیتے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 40 دن رہے، اللہ نے ان کو زندہ رکھا، کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ چاہتے تو 40 سال اور اس سے زیادہ جتنا اللہ چاہتے مچھلی کے پیٹ میں رکھتے، کھلاتے پلاتے اور زندہ رکھتے۔ اللہ چاہتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جنگل میں بھیج دیتے، ہتنی اپنے پیٹ پر پال لیتی، ہرنے اپنی دودھ پلا کر آپ کی پرورش کر لیتی، مگر نہیں، اللہ نے اپنا پاور دکھایا کہ میجورٹی مائنورٹی کچھ نہیں ہوتی۔ جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ نہ ہو وہ ناکام ہے۔ اے ایمان والو، عزت تمہارے لیے ہے، اے ایمان والو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم اپنے ایمان کی قوت کو لے کر آؤ۔ یہ کیا ہو گیا تمہیں کہ آج تم دنیا والوں کی غلامی کر رہے ہو، آج تم دنیا والوں کے چمچے بن گئے ہو، آج تم دنیا والوں کے تلوے چاٹ رہے ہو۔
تم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ تم ایک اللہ کو پکارتے کیوں نہیں ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی میں بہہ رہے تھے. آپ بتائیے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہاں بھیجا؟ آپ کو معلوم ہے نا کہاں بھیجا؟ فرعون کے گھر میں بھیجا. آپ جانتے ہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی فرعون کے گھر میں بھیجا جو فرعون بچوں کا قتل کر رہا تھا تاکہ وہ بچہ پیدا نہ ہو جو مجھے ٹکر دے سکے گا. وہ بچہ پیدا نہ ہو. اور وہ بچہ کون ہے؟ وہ بچہ آپ ہیں موسیٰ علیہ السلام جو دریا میں بہہ کر فرعون کے دروازے پہ پہنچ رہے ہیں. فرعون جس کو ڈھونڈ رہا ہے وہ اب اس کے دروازے پہ کھڑے ہیں اور فرعون سینکڑوں بچوں کا قتل کر رہا ہے تاکہ حضرت موسیٰ پیدا نہ ہو. اور اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا بھی فرمایا اور فرعون کے دروازے پہ پہنچایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دروازے پہ پہنچتے ہیں. قصہ بڑا طویل ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈرنے نہیں دیا اور ڈر کی وجہ سے آپ گھبرائے نہیں بلکہ آپ گئے فرعون کے گھر میں. اللہ نے رکھا فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو با ایمان لائی بعد میں. انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے. اللہ نے آپ کو نبوت دی. اللہ نے آپ کو طاقت دی. فرعون پوری طاقت میں تھا. فرعون شباب میں تھا. فرعون دولت کے خزانے کا مالک تھا. فرعون ہاتھی اور گھوڑوں کا مالک تھا. فرعون فوج اور سپہ سالاروں کا مالک تھا. فرعون محل کا حویلیوں کا مکانوں کا مالک تھا. مصر کے اندر ساری طاقتیں فرعون کے پاس تھی لیکن اللہ کی مدد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی. تنہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے للکارا ہے فرعون اقرار کر اللہ ایک ہے. تکبر کو چھوڑ دے, گھمنڈ کو چھوڑ دے, اہنکار کو چھوڑ دے. اے فرعون ایک اللہ کو مان لے. اللہ تجھے سلامتی دے گا. اللہ تجھے عافیت دے گا. اللہ تیری سلام خزانے کو تیری سلطنت کو سلامت رکھے گا. اللہ تجھے دنیا میں بھی نوازے گا اور آخرت میں بھی نوازے گا. فرعون نے نہیں مانا. فرعون نے ٹکر دیا کیونکہ فرعون کے پاس طاقت تھی. فرعون کہہ رہا تھا میری طاقت کے سامنے یہ موسیٰ کیا ٹک پائے گا مزدوروں کو لے کر. میری طاقت کے سامنے موسیٰ کیا ٹک پائے گا یہ چند اسرائیلی فوجوں کو لے کر, یہ لوگوں کو لے کر. اس نے للکارا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا. طاقت فرعون کے پاس تھی, مدد اللہ کی حضرت موسیٰ کے پاس تھی. اے لوگوں تم بتاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جیت ہوئی اور فرعون کی ہار ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بولو ہوئی. طاقت کس کے پاس تھی؟ طاقت کس کے پاس تھی؟ فرعون کے پاس. ہارا کون؟ فرعون. ظاہری اعتبار سے طاقت اس کے برابر نہیں تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس, مگر جیت کن کی ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. مائنورٹی میجورٹی یہ کوئی فیکٹر نہیں اللہ کے سامنے. یہ تمہارے ہمارے کے سامنے فیکٹر ہو سکتی ہے. اگر 4 لوگ بھی اچھے بن جائے چراغ جلانے والے تو ان 4 کی وجہ سے چراغوں کی روشنی میں اندھیرا ختم ہو جائے گا انشاءاللہ.